اور اس مقابلے میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس محفل کو رونق بخشی۔ اس تقریب میں آنے والی مہمان خصوصی میڈم محترمہ نصرت الزاق صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقابلہ جات کا انعقاد کروایا جا رہا ہے، جس کے تحت آج حسن کرت کا مقابلہ ہے۔ پروجیکٹ کے ذریعے سب سے پہلے نعتیہ مقابلے، اس کے بعد گیسٹ اسپیکرز کے انٹرویوز، اور آج الحمدللہ حسن کرت کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ اب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں فوزیہ گیلانی کو مون کریشن کی جانب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ فوزیہ گیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ارسال رب نے کیا حق کے بے کیسا رسول، ارسال رب نے کیا حق کے بے کیسا رسول، جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں سمرا بٹ کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ مقابلہ حسن کرت کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے الہدا مظفرآباد سے نسرینہ یوسف کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ نسرینہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
الرحيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو دعوت دوں گی جن کا تعلق گورنمنٹ گرلز فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج سے ہے اور نام ہے مدت شاہ، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. مدت شاہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فكذلك اليوم تنسى فكذلك نجزي من أسرف فلم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی یہ انسان بناتا ہے. اب میں نیکسٹ پارٹیسپینٹ الہدا مظفرآباد سے فریدہ اختر کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی فریدہ اختر جنہوں نے کلام پاک پیش کیا.
اب میں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ سدرا ارشاد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جن کا تعلق گورنمنٹ فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد سے ہے، اور وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام پاک پیش کریں۔ سدرا ارشاد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھی سدرا ارشاد. اب میں دعوت دیتی ہوں مریم اسماعیل، جن کا تعلق الہدا مظفر آباد سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک پیش کریں۔ مریم اسماعیل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عباده. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. وومن امپاورمنٹ کی پروجیکٹ مینیجر میڈم سیدہ عابدہ نقوی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پروجیکٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروجیکٹ مینیجر میڈم سیدہ عابدہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس حسن کرت کے مقابلے میں میڈم عائشہ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو
کہ جنہوں نے حسن قرت میں پارٹیسپیٹ کیا. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ. وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ ہاں میں کر سکتی ہوں. مون کریشن کی جانب سے وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ کا آغاز ایک نئی امید، ایک نئے جذبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں پروجیکٹ مینیجر سعیدہ عابدہ نقوی، پروجیکٹ انچارج فریحہ پرویز، ٹیم لیڈر مس خالدہ، کوآرڈینیٹر مس ہاجرہ، اور ہمارے ساتھ والنٹیئرز بھی ہیں جو ہمارے اس نظریے کا حصہ ہیں، اور ہم سب مل کر اس پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ بنیادی طور پر شعور اور آگاہی کا ایک منصوبہ ہے جس میں خواتین کو مختلف روزگار کے ذریعے بااختیار بنانے کے مواقع تلاش کرنا ہے. یہ پروجیکٹ ایک دن یا ایک مہینے کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک لمبے عرصے کا کام ہے جس میں خواتین کے لیے ہی کام کیا جائے گا، اور یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے اسٹوڈنٹ کیٹیگری، اور سیکنڈ کیٹیگری ہے وومن ورکنگ وومنس کیٹیگری. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے یہاں پہ آ کے پارٹیسپیٹ کیا. اسی طریقے سے اس پروجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے مختلف مقابلہ جات رکھے ہیں اور کمپٹیشن اور ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں. ہم اس کمپٹیشن کے ذریعے ان بچیوں کو سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں، اور ہم ان بچیوں کو بھی اس کمپٹیشن پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے اندر بے شمار صلاحیتیں تو موجود ہیں لیکن خود اعتمادی کی کمی ہے. اس پروجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس اس مقابلے میں حصہ لے کر آگے آ سکیں گی. سیکنڈ کیٹیگری جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ورکنگ وومنس کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، ورکنگ وومنس کیٹیگری جو ہے کام کرنے والی خواتین کے لیے 1 مارچ سے 15 مارچ تک ہم نے سیمینارز رکھے ہیں، ورکشاپس رکھی ہیں. جو فرسٹ ہمارا کمپٹیشن تھا نعتیہ کمپٹیشن، اور اس کے بعد ہم نے کچھ گیسٹ کے انٹرویوز وغیرہ لیے. آج حسن قرت کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ جو ہمارا اویئرنیس سیشن ہے اس میں ہم نے 1 مارچ سے 15 مارچ تک ہم نے یہ جو اویئرنیس سیشن ہے اس میں مختلف ہم نے سیمینار منعقد کیے گئے. اس میں خواتین کو اور اسٹوڈنٹس کو بھرپور آگاہی دی جائے گی تاکہ وہ بااختیار کیسے بن سکیں، کہ آج کی جو سکسیس اسٹوری خواتین کی ان بچیوں کے سامنے آئے گی تو ان فیوچر ان کو کسی بھی قسم کی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی. ان کو پتہ چلے گا کہ جیسے مظفر آباد کی بات کی جائے، پاکستان کی بات کی جائے تو بہت کم جابس رہ گئی ہیں. سرکاری جاب ملنا انتہائی مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ خواتین جن کو گھر سے پرمیشن نہیں ملتی باہر کام کرنے کی، تو وہ گھر سے کیسے رہ کے اپنا ہوم بزنس کیسے کر سکتے ہیں. اب جیسے کل ہمارے ساتھ ایک میڈم تھی، میڈم خضرہ منصور صاحبہ، تو انہوں نے گھر سے شروع کیا تھا، اور وہ کیونکہ بچوں کو اسکول بھیج کے اس کے بعد وہ گھر پہ فری ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں یہ بزنس اسٹارٹ کروں. تو فوڈ پوائزن کا انہوں نے کام اسٹارٹ کیا. آج ماشاءاللہ سے ان کی اچھی وہ ارننگ کر رہی ہیں، ان کے آگے کام کرنے والی خواتین ہیں. اور کل ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک بچی بھی ساتھ لے کے آئی. اتنی بڑی ایج نہیں تھی اس بچی کی، 15-16 سال کی بچی تھی، اور آپ یقین کریں کہ وہ 50% شیف بن چکی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح کام کرنے والی جو خواتین جو انٹرسٹ لیتی ہیں میں ان کو خود ٹرین کرتی ہوں، پرسنلی میں ان کو خود ٹرین کرتی ہوں، ان کو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے ایسے کام کرنا ہے. کوئی بھی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. جیسے ہمارا سلوگن ہی ایسا ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، تو ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے. پاکستان ایریا کی بات کی جائے تو وہاں پہ اویئرنیس کی کمی نہیں ہے. وہاں پہ لڑکیاں جو ہے وہ فیکٹریز میں بھی کام کر سکتی ہیں، گھر سے بھی بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں، جابس کر سکتی ہیں. مظفر آباد کی بات کی جائے تو یہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے. اس طریقے سے اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے خواتین کو کہ وہ کیسے کام سٹارٹ کریں. ایک سٹارٹ لینا ہی ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ اللہ پاک جو بھی یہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے تو اس میں آگے کام سٹارٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیں گے.
تو یہ جو ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ میں ہم نے ان خواتین کو، مظفر آباد کی نامور شخصیات، معزز خواتین کو ہم نے گیسٹ اسپیکر مدعو کیا ہے، جو خواتین کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ اور قانونی رہنمائی بھی کریں گی۔ کیریئر کاؤنسلنگ انتہائی ضروری ہے خواتین کے لیے، اور اسپیشلی آج کل کی بچیوں کے لیے، کہ اب جیسے ایک بچی ہے، وہ میٹرک کے بعد اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے آگے، مطلب کس میں اس کا انٹرسٹ ہے، اس کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ ہماری بچی گریجویٹ کرنے کے بعد بھی اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کیا پڑھا اور آگے مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیریئر کاؤنسلنگ انتہائی ضرورت ہے آج کل کی بچیوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ قانونی حقوق کے بارے میں پتہ نہیں پڑا، جیسے کہ آج میڈم نصرت رزاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی بھی کریں گی کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ٹریننگ سیشنز ہوں گے، جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے ٹریننگ سیشن کا، اس میں وہ خواتین جو کام کر رہی ہیں، اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہیں، ہم ان کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ خواتین کو ٹریننگ دیں گی جو ٹریننگ لینا چاہتی ہیں، اور یہ پیڈ ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو اویئرنیس سیشن ہے ہمارا 1 سے 15 مارچ تک کا، اس کے بعد وہ خواتین جو ٹریننگ لینا چاہتی ہیں، ہم ان کو ٹریننگز پرووائڈ کریں گے، اور جو بھی پھر ٹریننگ کی اپنی مرضی کہ وہ یہاں پہ لینا چاہیے اپنے سیٹ اپ جہاں پہ وہ پہلے سے کام کر رہی ہیں، تو یہ جو ٹریننگز ہوں گی یہ پیڈ ٹریننگز ہوں گی۔ اب خواتین کی یہ جو وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ آج کل کی خواتین، معاشرے کی جو ہماری خواتین ہیں، ان کی زندگی کی اگر ہم تحقیق کریں تو عورتوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر لڑکی کم تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اور وہ کچھ کرنا بھی چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر کیسے کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، ہم نے ان کو جج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں جیسے موجود ہوتی ہیں کچھ خواتین کے اندر، اور وہ کچھ کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس آگاہی نہیں ہوتی، ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ اس کام کو، اپنی اس صلاحیت کو کیسے استعمال میں لے کے آئیں۔ میں جیسے اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہمارے کمپٹیشنز ہوئے ہیں، ہم نے 1 مارچ کو ہم نے پریس کانفرنس کی، تو میں نے مظفر آباد کی تمام ان خواتین کو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، جو کچھ بن کے دکھانا چاہتی ہیں، میں ان سب کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آنا چاہ رہی ہوں، ان سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ مظفر آباد کی تمام ان خواتین کو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہماری بچیاں ہیں اسپیشلی، وہ اپنی پڑھائی کا خرچ، جیسے بیگ لے لیا، پینسلز لے لی، یونیفارم لے لی، تو وہ اپنا خرچ خود اٹھائیں، اپنے والدین پر بھی بوجھ نہ بنے۔ تو اس کے لیے جو اویئرنیس ہے، ان کے اندر جو اسکلز ہیں، وہ یہاں آ کر ان کو اپنی اسکلز کا پتہ چلے گا، اور ان کے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، اور ان اسکلز کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے استعمال میں لے کے آنا ہے، تو یہ ان کو اس پلیٹ فارم پہ، وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ کے پلیٹ فارم سے پتہ چلے گا۔ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میم آفتہ نقوی ہمارے ساتھ موجود تھی، جنہوں نے بہت ہی بریف ڈسکشن کیا، جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ دراصل ہے کیا چیز اور اسے کیسے اسٹارٹ کیا گیا۔ اب تھوڑا سا میں اس میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب یہ پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے ٹھیک ہے اسٹارٹ ہو گیا، اٹس اوکے، لیکن جب سے میں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا اسٹارٹ کیا، نہ صرف میں نے بلکہ میرے ساتھ کے تمام والنٹیئرز اس پروجیکٹ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ اسپیشلی خواتین کے حقوق بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دبا دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک باقاعدہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ بچیوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں انہیں ابھار سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے، صرف اس کوالٹی کو باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہمیں کہا جاتا تھا کہ رات کو بیٹھیں تو سوچیں کہ آپ نے دن کو کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا۔ تو جب آپ اپنے اچھے کام کے بارے میں سوچتے ہیں نا،
تو وہاں سے بھی آپ کے اندر سے جو آپ کی جتنی بھی آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ابھرنا اسٹارٹ ہوتی ہیں. آج آپ نے ایک نیکی کی، کل آپ 2 نیکیاں کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. جو لوگ رات کو اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ دن کو نیکی کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے. تو ایسے کرتے کرتے ایک اچھا انسان تخلیق ہوتا ہے اور ایک اچھا انسان پورے معاشرے کو لے کر چلتا ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ کافی اچھے ظاہری باتیں ہم سے پہلے بہت اچھے فلاسفرز بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمیں ایک اچھی ماں دیں گے تو ہم آپ کو ایک اچھی قوم دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وومن صرف ہمارے لیے ہماری نظر میں ایک تعلیم یافتہ عورت ہوتی ہے، نہیں. اگر آپ کے پاس آپ کی اسکلز ہیں تبھی آپ ایک بہت اچھی خاتون ہیں. اگر آپ مذہبی ایریا میں بہت آگے، کرائٹیریا میں بہت آگے، تو آپ تب بھی بہت اچھے ہیں. اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں. ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے مون کریشن کے ذریعے، اور آپ کا کام ہے اس سے مستفید ہونا. جو یہاں سے جتنا چاہے گا فیض لے کے جا سکتا ہے. یہ آپ تک ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کتنا آگے آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو. میں اپنی بات کروں تو میں جب یہاں پہ آئی تھی تو تب میں صرف ڈبیٹنگ سوسائٹی کے سائڈ پہ تھی، مطلب کہ ڈبیٹس کرتی تھی. دیٹس اٹ. کمپیئرنگ میں نے اس پلیٹ فارم سے اسٹارٹ کی. آج الحمدللہ میں بڑے سے بڑے پروگرام کنڈکٹ کرنے کے قابل ہوں. میں بولنے کے قابل ہوں صرف اس پلیٹ فارم کی وجہ سے. مون کریشن نے مجھے اتنا باصلاحیت بنا دی ہے کہ اب مجھے ذرا بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی. پہلے میں باہر نکلتی تھی تو یہ سوچتی تھی ہاں یار میں لڑکی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن اب میرے مائنڈ سے یہ تھاٹ بالکل نکل گئی ہے. ہاں میں لڑکی ہوں، میں سب کر سکتی ہوں. اور یہ چیز اتنا آپ کو امپاور کرتی ہے نا، اگر اس سلوگن کو سمجھا جائے تو اتنا امپاور کرتا ہے کہ ہاں ہم سب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک میں کسی چیز سے بھی پیچھے نہیں ہٹی. ہاں میں کر سکتی ہوں اور میں کر رہی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت اپنا فضل و کرم کیا. میں نے بہت سارے اچیومنٹس کیے. اس پلیٹ فارم نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میں بھرپور حمایت کرتی ہوں اس پلیٹ فارم کی، اس پروجیکٹ کی، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج کھڑی ہو کر 10 لوگوں کے سامنے بول سکتی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں، جو ہمارے ساتھ یہاں پہ آ رہے ہیں، وہ بھی اس قابل انشاءاللہ ضرور بنیں گے کہ وہ آگے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں گے. اور اس کے بعد میں یہاں سے بہت کچھ سیکھا. بغیر اگر دیکھا جائے اس پروجیکٹ کے علاوہ بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. مینجمنٹ سیکھی، کیسے چلایا جاتا ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں نے لیب میں کام کیا، میں نے ٹیچرز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا سیکھا. ظاہری باتیں اونچ نیچ ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے. اوبویسلی ان لوگوں کو مجھ سے کوئی شکایت بھی ہوئی ہوگی، لیکن کیسے اوور کام کیا جاتا ہے میں نے یہاں سے سیکھا ہے. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے تمام ٹیچرز کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں یہاں پہ بولنے کے قابل ہوں. اور ہاں میں کر سکتی ہوں. جب میرا لاسٹ ٹائم انٹرویو تھا ایک گیسٹ اسپیکر کے ساتھ، وہ آئی تو وہ کہنے لگی کہ صرف مجھے اس جملے نے ہاں میں کر سکتی ہوں نے اتنا اٹریکٹ کیا کہ میں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں. ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کو انٹرویو دیتی، لیکن اس جملے نے مجھے اتنا امپاور کیا کہ میں یہاں پہ آئی ہوں اور آ کے آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے مظفر آباد میں بھی اب خواتین کے حقوق پہ بات کی جانے لگی ہے، ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کروا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہر خاتون اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. ظاہری بات ایک مہنگائی کا دور چل رہا ہے جہاں پہ خود کو مینج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. میرے خیال میں ہر ایک کو اپنے ایکسپینسز اٹھانے چاہیے. تو اسی پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. ہماری پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ تقریباً تشریف لا چکی ہیں. ہم ان سے نام کنفرم کرتے ہیں پھر انہیں بلاتے ہیں. تب تک آپ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ انتظار کریں. بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو خانۂ لاشعور میں جگمگا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اب میں اپنی اگلی پارٹیسپینٹ میمونہ کو دعوت دوں گی جن کا تعلق گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سیٹی باؤ سے ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. میمونہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اب میں اس پروگرام کی اگلی پارٹیسپینٹ بریرہ عتیق کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں جن کا تعلق گورنمنٹ گرلز اسکول سیٹھی باغ سے ہے. بریرہ عتیق.